رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ذکر و فکر پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج کی قسط اس پوڈ کاسٹ کی سب سے خاص اقساط میں سے ایک ہے، کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت پر۔ ان دونوں ہستیوں کی تربیت دراصل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان محقق اور خطیب محمد معیز۔ معیز بھائی، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ آج کا موضوع دل کے بہت قریب ہے۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد خوب سیرت ہو، خوب تربیت یافتہ ہو۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ جن بچوں کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، ان کی تربیت کے اصول کیا تھے۔ معیز بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ قرآن ہمیں تربیت اولاد کا ابتدائی تصور کیا دیتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ التحریم 6۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ والدین پر اولاد کی دینی، اخلاقی اور عملی تربیت فرض ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی عملی مثال حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت کر کے دکھائی۔ معیز بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے پہلا عملی سبق ان دونوں کو کیا ملا؟ پہلا سبق تھا محبت اور احترام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت محبت دیتے تھے، پیار کرتے تھے، مگر صرف پیار نہیں، ساتھ تربیت بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ترجمہ، یا اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ اعلان صرف محبت نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ جن بچوں سے بڑوں کو محبت بھی ہو، ان کی تربیت بھی ذمہ داری کے ساتھ کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد کی فضا میں کیسے لاتے تھے؟ آج کل ہم بچوں کو مسجد سے دور رکھتے ہیں کہ شور کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد کی روحانی فضا میں رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ آپ کی پشت پر آ گئے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ نسائی کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ 3 چیزیں سکھاتا ہے۔ بچے عبادت کے ماحول میں رہیں، ان کے عمل پر نرمی کی جائے، اور عبادت میں سہولت بھی ہو تاکہ بچہ دین سے محبت کرے۔ اخلاقی تربیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے گہرے اصول دیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو جھوٹ، ظلم، بے دیانتی، بے ادبی سے دور رکھ کر سچائی، پاکیزگی، شجاعت اور حلم سکھاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک بچے کے ہاتھ میں کھجور تھی، وہ صدقے کے ڈھیر سے لے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کخ کخ اما علمت انا لا نأکل الصدقہ۔ مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ، رک جاؤ رک جاؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اس سے تربیت کا اصول، بچوں کی غلطی پر محبت بھرے لہجے میں اصلاح۔ معیز بھائی، ہم سنتے ہیں کہ حسن اور حسین بہت بہادر تھے، یہ بہادری کہاں سے آئی؟ یہ بہادری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی تربیت کا نتیجہ تھی۔ حضرت حسین کی تربیت میں خاص طور پر حق کے لیے ڈٹ جانا، ظلم کے آگے نہ جھکنا شامل تھا۔ قرآن کا اصول، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، النساء 135۔ ترجمہ، عدل پر قائم رہو اور اللہ کی خاطر گواہی دو۔ یہی اصول حسین کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بیان کی، مگر گھر میں حضرت فاطمہ کی تربیت کتنی اہم تھی؟ انتہائی اہم۔ فاطمہ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جو عبادت، حیا، سادگی، صدقہ، حلم میں کامل نمونہ تھیں۔ قرآن کا اصول، وقرن فی بیوتکن، الاحزاب 33۔ ترجمہ، اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔
فاطمہ نے اسی قرآنی اصول کو اپنا کر اپنے بچوں کی تربیت کی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ترمذی کی حدیث ہے۔ ترجمہ، فاطمہ اہل جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ جس ماں کی شخصیت اتنی عظیم ہو اس کی اولاد حسن اور حسین جیسے ہیرا ہی ہوتی ہے۔ معیز بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو عملی طور پر تعلیم کیا دی؟ سیرت کی روشنی میں 4 اہم اسباق سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ ل7، ترجمہ، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ حسن اور حسین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بچے تھے، تو نماز ان کی فطرت میں شامل تھی۔ نمبر 2، سلام کرنا، پیار بانٹنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی نے حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا بنی سلم، یا بنی سلم، بیٹا سلام کرو۔ بچوں کو معاشرتی اخلاق اسی طرح سکھائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، فیاضی اور مہربانی۔ قرآن کا اصول وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، الحشر 9، ترجمہ، وہ خود محتاج ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وصف حسن میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حسن نے 3 دفعہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ نمبر 4، علم کا شوق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم تھے، لہٰذا حسن اور حسین کا گھر علم کا مرکز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں حسن کی خطبات اور حسین کی خطبات تاریخ کا حصہ بنے۔ معیز بھائی، حسن و حسین کی تربیت کے نمایاں واقعات کیا ہیں؟ واقعہ 1، حسن کا اخلاق۔ ایک دفعہ حسن سے کسی نے بدتمیزی کی۔ جواب میں حسن نے فرمایا اگر آپ محتاج ہیں تو میں مدد کر سکتا ہوں، اگر بھوکے ہیں تو کھانا دے سکتا ہوں۔ یوں اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے۔ واقعہ 2، حسین کی راست گوئی۔ حسین نے فرمایا حق کے لیے مر جاؤں گا مگر باطل کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ سیدھا قرآن کا اصول ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، سورۃ الہود 113، ترجمہ، ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ سلمان بھائی، آئیں آخر میں خلاصہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصولوں پر حسن اور حسین کی تربیت کی، آج کے والدین بھی انہی اصولوں کو اپنائیں۔ نمبر 1، محبت اور شفقت۔ محبت بچے کو اعتماد دیتی ہے۔ نمبر 2، نرمی سے سمجھانا، غصہ نہیں۔ نمبر 3، عبادت کی فضا میں رکھنا۔ نمبر 4، کردار سازی، کیریکٹر فرسٹ۔ نمبر 5، جھوٹ، حرام، ظلم سے بچانا۔ نمبر 6، علم کا شوق پیدا کرنا۔ نمبر 7، مسجد سے تعلق۔ نمبر 8، عملی نمونہ بن کر دکھانا۔ نمبر 9، خدمت خلق کی تربیت۔ نمبر 10، مشکلات میں صبر و شجاعت سکھانا۔ سبحان اللہ۔ معیز بھائی، آج کی گفتگو نے دل روشن کر دیا۔ حسن و حسین کی تربیت دراصل سیرت نبوی کا عملی عکس ہے۔ اگر آج کے والدین ان اصولوں کو اپنا لیں تو ہمارے معاشرے میں ہر گھر سے ایک حسن ایک حسین اٹھنے لگے۔ ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ طویل اور علمی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی توفیق دے، آمین۔